Allahu 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 Allah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہش پروری اور ملت کشی کی ایک اور چال۔ سود و ربا کی ملت کشی اور افراد پروری کا اجمالی نقشہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہوشیاری اور چالاکی دیکھیے کہ سود خوروں نے جب اپنے تجربہ سے بھی اس چیز کو محسوس کیا جو قرآن کا ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا، یعنی سود کے مال میں محق کی آفتیں آنا لازمی ہے، جس کے نتیجہ میں دیوالیہ ہونا پڑتا ہے۔ تو ان آفتوں سے بچنے کے لیے دو مستقل ادارے بنائے، ایک بیمہ انشورنس، دوسرے سٹہ کا بازار، کیونکہ تجارت میں نقصان آنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک کوئی آسمانی آفت کہ جہاز ڈوب گیا یا جل گیا یا کوئی ایسی ہی آفت آ گئی، دوسرے یہ کہ سامان کا نرخ اس کی قیمت خرید سے کم ہو گیا۔ ان دونوں صورتوں میں لگا ہوا سرمایہ چونکہ اپنا نہیں بلکہ ملت کا مشترکہ سرمایہ ہے، اس لیے ان کا نقصان کم اور ملت کا زیادہ ہے، مگر انہوں نے اس تھوڑے سے نقصان کو بھی ملت ہی کے سر پر ڈالنے کے لیے ایک طرف تو بیمہ کمپنیاں کھولیں جس میں بینکوں کی طرح پوری ملت کا سرمایہ جمع رہتا ہے، اور جب کسی سماوی آفت سے ان سود خوروں پر کوئی نقصان آتا ہے تو بیمہ کے ذریعہ وہ پورا نقصان بھی ملت کے مشترک سرمایہ پر ڈال دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیمہ کمپنیاں خدا کی رحمت ہیں، ڈوبتے کو سہارا دیتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کو دیکھیں اور سمجھیں تو یہاں بھی وہی فریب ہے کہ ناگہانی حوادث کے وقت امداد کا لالچ دے کر ملت کا سرمایہ جمع کیا گیا، مگر اس سے بھاری رقموں کا فائدہ تو صرف اونچے سرمایہ داروں کو ملتا ہے، جو بعض اوقات خود ہی اپنے فرسودہ موٹر کو آگ لگا کر یا کہیں ٹکر کرا کر بیمہ کمپنی سے رقم لے کر نئی موٹر خریدنا چاہتے ہیں۔ 100 میں ایک دو کوئی غریب بھی ایسا ہوتا ہوگا جس کو ناگہانی موت کے سبب کچھ پیسے مل جائیں۔ اور دوسری قسم یعنی نرخ گھٹ جانے کے خطرے سے بچنے کے لیے سٹہ کا بازار گرم کیا۔ اس سٹہ کے ذریعے تمام افراد ملت کو متاثر کیا گیا تاکہ جو نقصان ان کو قیمت گھٹ جانے کی وجہ سے ہونے والا تھا وہ پھر ملت پر منتقل کر دیں۔ اس مختصر بیان میں آپ نے اتنا سمجھ لیا ہوگا کہ بینکوں کا سود اور اس کی تجارت پوری انسانیت کے لیے فقر و فاقہ اور معاشی تنگ دستی کا موجب ہے۔ ہاں، چند مالدار افراد کے اموال میں اس سے اضافہ بھی ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملت بگڑتی ہے اور چند افراد بنتے ہیں اور ملک کا سرمایہ سمٹ کر ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ عام حکومتوں نے اس عظیم مفسدہ کو محسوس تو کیا، لیکن اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ بڑے سرمایہ داروں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح بڑھا دی، یہاں تک کہ آخری شرح 1 روپیہ میں سے 15.5 آنے کر دی گئی، تاکہ سرمایہ ان کے پاس منتقل ہو کر پھر قومی خزانے میں پہنچ جائے۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس قانون کے نتیجہ میں عام طور پر کارخانوں کے حساب فرضی اور جعلی بننے لگے اور بہت سا سرمایہ حکومت سے چھپانے کے لیے پھر دفینوں کی شکل میں منتقل ہونے لگا۔ خلاصہ یہ کہ دولت سمٹ کر قوم کے چند افراد میں مقید ہو جانے کی انتہائی مضرت ملک کی معاشی اور اقتصادی حالات کے لیے سب پر واضح ہے۔ اسی لیے انکم ٹیکس کی شرح اتنی زیادہ بڑھائی جاتی ہے، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ یہ تدبیر مرض کا علاج ثابت نہ ہوئی، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مرض کے اصلی سبب کو نہیں پہچانا گیا۔ اس لیے علاج کی مثال یہ ہو گئی کہ در ببست و دشمن اندر خانہ بود۔ دولت بڑے سرمایہ داروں کی طرف سمٹنے کا اصلی سبب صرف سودی کاروبار اور قومی سرمایہ سے خاص افراد کی بے جا نفع اندوزی ہے۔ جب تک اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو بند نہ کیا جائے اور اس کو رواج نہ دیا جائے کہ ہر شخص صرف اپنے سرمایہ سے تجارت کرے، اس وقت تک اس مرض کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینکوں کے ذریعہ پوری قوم کا سرمایہ جمع ہو کر کچھ نہ کچھ تو فائدہ عوام کو بھی ملا، وہ کتنا ہی قلیل ہو، اور بڑے سرمایہ داروں نے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا ہو۔ لیکن اگر یہ بینکوں میں سرمایہ جمع کرنے کا طریقہ نہ ہو تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے زمانہ میں تھا کہ لوگوں کا سرمایہ دفینوں اور خزینوں کی شکل میں زمین کے اندر رہا کرتا تھا، جس سے نہ ان کو فائدہ ہوگا نہ کسی دوسرے شخص کو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے جس طرح سود کو حرام قرار دے کر اس کا دروازہ بند کیا ہے کہ پوری قوم کی دولت سمٹ کر خاص سرمایہ داروں میں محدود ہو جائے، اسی طرح زکوٰۃ کا فریضہ سرمایہ ٹیکس کی صورت میں عائد کر کے ہر مالدار کو اس پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو منجمد حالت میں نہ رکھے بلکہ تجارت اور کاروبار میں لگائے، کیونکہ زکوٰۃ سرمایہ ٹیکس کی صورت میں ہونے کی بنا پر اگر کوئی شخص اپنا روپیہ یا سونا چاندی دفینہ کر کے رکھتا ہے
تو ہر سال اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکلتے نکلتے سرمایہ فنا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر سمجھدار انسان اس پر مجبور ہوگا کہ سرمایہ کو کام میں لگا کر اس سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور اسی نفع میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ فریضہ زکوٰۃ ایک حیثیت سے تجارت کی ترقی کا ضامن ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے میں جیسے یہ عظیم الشان فائدہ مضمر ہے کہ قوم کے فقراء و مساکین کی امداد ہو، اسی طرح مسلمانوں کے معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے بھی یہ فریضہ تجارت کی ترغیب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ہر انسان جب یہ دیکھے گا کہ نقد سرمایہ کو بند رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نفع تو کچھ ہوا نہیں اور سال کے ختم پر 40واں حصہ کم ہو گیا، تو ضرور اس کو اس طرف توجہ کرنا پڑے گی کہ اس مال کو کسی تجارت پر لگائے، اور دوسری طرف چونکہ سود ہے روپیہ چلانا حرام ٹھہرا، تو تجارت کی یہ صورت نہ رہے گی کہ لاکھوں انسانوں کے سرمایہ سے صرف ایک انسان تجارت کرے، بلکہ ہر مالدار خود تجارت میں آنے کی فکر کرے گا، اور جب کہ بڑے سرمایہ دار بھی صرف اپنے ہی سرمایہ کی تجارت کریں گے تو چھوٹے سرمایہ داروں کو تجارت میں وہ مشکلات پیش نہ آئیں گی جو بینکوں سے سودی روپیہ لے کر بڑی تجارت چلانے کی صورت میں پیش آتی ہیں۔ اس طرح پورے ملک میں تجارت اور اس کے منافع عام ہوں گے اور اس کے نتیجہ میں ملک کے غرباء و فقراء کو فائدہ پہنچے گا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم اجعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین وجعلنا من عبادک الصالحین وجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔